السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے مرزا جہلمی کی مزید گمراہیاں اور جہالت کے ثبوت۔ اس بدبخت کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تو کافر کہنے والا کافر نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ، رسول، آخرت، قرآن کا انکار کرے۔ اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی، یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا، تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب ملاحظہ فرمائیں، یہ گمراہ شخص کہتا ہے کہ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس ظالم شخص کے نزدیک قرآن کے منکر، ختم نبوت کے منکر، اللہ تعالیٰ کے گستاخ، اس کے رسول کے گستاخ، امت کے اجماع عقیدے کے منکر تو مسلمان ہیں، لیکن مرزا جہلمی کی جو گستاخی کرے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ اس ظالم شخص سے۔ میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں، قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح۔ میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں، جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ہے اس متکبر بدبخت کا اصلی چہرہ، جو خود کو سب سے بڑھ کر سمجھتا ہے، جس کے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن خود کو یہ ان سب سے بڑھ کر سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے شر سے امت اسلامیہ کو محفوظ فرمائے، آمین۔ آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ، رسول، آخرت، قرآن کا انکار کرے۔ اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے، سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی، یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا، تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں، قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح۔ میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں، جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔